پرائم منسٹر صاحب یہ بتائیں کہ اپوزیشن کے ساتھ آپ کی جو خاص کر پی ایم ایل این کے ساتھ جو پچھلے 3 سال میں آپ لوگوں کے تعلقات رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ جو ان کی ورکنگ ریلیشن ہے یا آپ کی جو ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن ہے اس کو آگے لے کے چلیں گے؟ ڈی اسٹیبلائزیشن تو کوئی نہیں آپ دیکھتے ان کی جانب سے؟ دیکھیں، وہ اپوزیشن کولیشن ہے ہماری صوبے میں، پنجاب میں، مگر فیڈرل گورنمنٹ میں وہ اپوزیشن ہے اور وہ ایک بڑی جماعت ہے اور ان کا اپنا مینیفیسٹو ہے. 2 مرتبہ وہ وزیر اعظم میاں صاحب رہ چکے ہیں اور وہ ہم ایک دوسرے میں مرج نہیں ہوئے، ہم ضم نہیں ہوئے ایک دوسرے میں. ہمارے اپنے اپنے پروگرامز ہیں، اپنے منشور ہیں اور اپنے لوگوں کے ساتھ وعدے وعید ہیں. تو اس لیے وہ ایک اپوزیشن ہے اور رسپانسبل اپوزیشن کے طور پر وہ ایکٹ کر رہے ہیں. کال لے لیتے ہیں پہلے، پھر آپ کوشچن کر لیں. یہ جو میں نے کہا رسپانسبل اپوزیشن کا کردار ادا کریں تو دیٹ مینز رسپانسبل فار دا نیشنل انٹرسٹ. جی ہاں، وہ میرے خیال میں خود بھی ایلیبریٹ کر دیا ہوا. ہاں، السلام علیکم. السلام علیکم جی، سوال کیجیے گا پلیز. سر، میرا نام عمران عباسی ایڈوکیٹ اور میرا تعلق ڈسٹرکٹ ایبٹآباد کے گاؤں دنا سے ہے. جی جی. میرا پرائم منسٹر صاحب سے فرسٹ آف آل تو میں ان کو کنگریچولیشن دوں گا. جو آئینی امینڈمنٹ، جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوئی ہیں، یہ ان کی حکومت کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. مگر میرا کوشچن یہ ہے پرائم منسٹر صاحب سے کہ ان جو امینڈمنٹس جو ہوئی ہیں، ان کا عام آدمی کی زندگی کے پہ کیا اس کا فرق پڑے گا؟ اور اس کے ساتھ ہی میرا ان سے ایک کوشچن دوسرا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وسیلہ حیات پروگرام اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے علاوہ ایسا کوئی یہ پروگرام حکومت ترتیب دے رہی ہے کہ جس سے عام آدمی کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ سکے یا عام آدمی کی جو روزمرہ زندگی اس پہ کوئی فرق پڑ سکے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں، یہ کبھی انوسینٹلی لوگ کہہ جاتے ہیں کہ آئین کا پاکستان کو کیا فائدہ ہے، آئین میں ترامیم کا پاکستان کو کیا فائدہ ہے. تو مجھے یاد ہے کہ جب چیف جسٹس صاحب کو انہوں نے نظر بند کیا یا جب ایمرجنسی ملک میں لگائی اور قدغن لگائی گئی میڈیا کے اوپر اور قدغن لگائی گئی عدلیہ کے اوپر، تو آپ دیکھیں پوری قوم جو تھی وہ سڑکوں پہ آ گئی تھی اور وہ ان کا رہائی کا بھی مطالبہ کر رہے تھے، ریسٹوریشن کا بھی مطالبہ کر رہے تھے، میڈیا کی آزادی کا بھی وہ شور کر رہے تھے. تو اب بتائیں کہ میڈیا جب آزاد ہے اور ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو عوام کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم کو آپ کو ڈائریکٹ آپ کو جواب دے ہیں اور یہ ایک میڈیا کا افیکٹونیس ہے. اور اسی طریقے سے جوڈیشری کی افیکٹونیس یہ ہے کہ ہم پہ بھی چیک رکھتے ہیں اور کہیں بھی انجسٹس ہوگی تو وہ اس کو ٹیک اپ کریں گے. جہاں تک آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا وسیلہ حق کی بات کی، یہ ہمارا ایک اس میں ایڈیشن ہے، مگر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ عوام کے لیے میں نے اس سال جو لائف انشورنس جو ہے اس کو بیچ میں ہم نے ڈال رہے ہیں تاکہ عوام کو جو اس کے ممبرشپ ہوں گی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی، ان کی لائف انشورنس بھی ہوگی. ان فیوچر میں ان کی ہیلتھ پالیسی کا بھی کر رہا ہوں اور جو غریب لوگ ہیں ہم اس کا سوچ رہے ہیں کہ ان کو بجلی کے بل میں اور گیس کے بل میں کچھ سلیبز ہم مقرر کر دیں تاکہ ان کو اس کا فائدہ ہو سکے. اچھا یہ بتائیے، بہت یہ بڑا کامیاب پروگرام ہے اور یہ ایک افیکٹو ہے، انٹرنیشنلی ریکگنائز. جی ہاں، بس وہ ایک پاورٹی کا براڈ ایشو. تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ کل ملک گیر ایک ہڑتال تھی توہین رسالت قانون کے حوالے سے، اس میں آپ کے کان میں یہی بات کی؟ نہیں جی، نہیں میرے کان میں کوئی بات نہیں کر سکتا، ہم اونچی بات کرنے والوں میں ہیں ہم. اچھا بہرحال، تو یہ جو ایشو تھا اس پہ آپ کی حکومت نے، پریزیڈنٹ صاحب نے ایک پہلے تو مائنورٹیز کمیٹی کے جو آپ مائنورٹیز کمیونٹی کے جو ہیں آپ کے منسٹر، ان کے سربراہی کے تحت پریزیڈنٹ نے ایک کمیٹی بنائی. جو پارلیمنٹری کمیٹی مائنورٹیز، اس نے ایک سب کمیٹی بنائی آن ریویوئنگ بلاسفیمی لا. اس کے بعد شہری رحمان نے پرائیویٹ بل دیا، لیکن خورشید شاہ صاحب کو بتا کر کے پوچھ کر کے بل انہوں نے ٹیبل کیا اور وہ بل شاید مائنورٹیز منسٹر نے ٹیبل کرنا تھا. بل ٹیبل ہوا، اس پہ لگا کے ڈسکشن ہوگی. آپ لوگ لگتا ہے کہ ہڑتال سے اور کچھ تھریٹ سے اتنے ڈر گئے کہ آپ نے یو ٹرن لے لیا اور آپ نے ایک نہیں دو نہیں تین لوگوں نے کہا جی کچھ ہم نہیں کریں گے. اگر بل میں ایک پرابلم ہے تو انسان کا بنا ہوا بل ہے، اس کو ریویو تو کیا جا سکتا ہے. دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جہاں تک یو ٹرن کی بات آپ نے کی ہے اس سے میں اتفاق نہیں کرتا،
چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پالیسیز ہیں بڑے واضح ہیں. جی ہاں. اور جو ہماری کانسٹیٹوئنسی ہے وہ ایک ڈفرینٹ کانسٹیٹوئنسی ہے. اور جہاں تک ہڑتالوں کا تعلق ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انکالڈ فار ہے. اس کا اس سے ابھی کوئی تعلق نہیں ہے. بل کے اوپر ابھی تک پارٹی کا کوئی موقف ہی نہیں دیا, ڈیسیجن بھی نہیں دیا. اور اس کے اوپر انہوں نے کبھی پرائیویٹ ممبر ڈے پہ, آپ شیری رحمان ہیں, شی از اے آنریبل ممبر آف دا ہاؤس, شی ہیز اے رائٹ ٹو ڈسکس اینی تھنگ. چیف وپ سے اجازت لے کے بٹ ایز فار ایز دا پارٹی از کنسرن, پارٹی کے اندر کسی قسم کی کوئی موو نہیں ہوا. تو اس لیے اگر ہڑتالیں ہو رہی ہیں تو اٹ از جسٹ اے کارٹ بفور دا ہارس. لیکن آپ لوگ ریویو کرنے سے کوئی اتنی کوئی غلط بات تو نہیں آپ کی؟ جتنا مائنورٹیز کے ساتھ ہم کمیٹڈ ہیں, کوئی اور پارٹی بی بی کی اپنی ایک ویژن تھی, کوئی پارٹی اتنی نہیں ہے, مگر مائنورٹیز کا جو کنسرن ہے وہ ایک ہی ہے کہ اس کا مس یوز نہ ہو. سب کا وہ یہ مس یوز نہ ہو, اور ہم انشور کراتے ہیں کہ آپ اس کو ریویو کریں. نہیں, مس یوز نہیں ہوگا. السلام علیکم جی. وہ تو اٹس اپ ٹو دا پارلیمنٹ. اٹس اپ ٹو دا پارلیمنٹ. جی پلیز اپنا نام بتائیے کہ کہاں سے بول رہے ہیں؟ محمد عثمان غنی بول رہا ہوں جی, فیصل آباد سے. جی پلیز سوال کیجیے گا. ایک تو جی میں پی ایم صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہ پی ایم آن لائن پہ. اور سوال میرا یہ ہے جی کہ بے روزگاری کے لیے جو آج پاکستان کے نوجوان نسل خاص طور پر بڑی مشکل میں ہے, اور نوجوانوں کا مستقبل پاکستان میں بالکل اندھیرا نظر آ رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے چونکہ ہماری 65% پاپولیشن جو ہے وہ یوتھ پہ ہے اور یوتھ پہ مشتمل ہے. اور ایک آپ کے ذہن میں یہ بھی بات تاثر کو ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ امپلائمنٹ ایکسچینج نہیں ہوتی کہ گورنمنٹ صرف جابز دے. تو اس لیے گورنمنٹ اپرچونٹیز کریٹ کرتی ہے, ایسے کنڈیوسو ماحول پیدا کیا جائے جس پہ انویسٹمنٹ زیادہ آئے, ایسا کنڈیوسو ماحول کیا جائے جس پہ انڈسٹری جو ہے وہ پہیا چلتا رہے. اگر وہ چلتا رہے گا اور ایجوکیشن کی طرف لائک آئی ٹی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن اور ووکیشنل ایجوکیشن اس پہ اگر ایمفسائز کریں گے تو لوگوں کو جاب اپرچونٹیز بڑھیں گی. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہم اگر چائنا کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, اس پہ ہم ٹرکی کے ساتھ اور پھر اس کے ساتھ ابھی عمان کے ساتھ میں نے بات کی, تو اس سے جاب اپرچونٹیز آپ کے تو بہت سارے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی جاب اپرچونٹیز بڑھیں, مگر سب سے بیسس جو ہے وہ ہے لا اینڈ آرڈر. سب سے بیسس جو ہے وار آن ٹیررزم. اگر آپ کا کنڈیوسو ماحول ہوگا, لا اینڈ آرڈر بہتر ہوگا, فورن انویسٹمنٹ بڑھے گی اور لوگوں کو سیکیورٹی فیل ہوگی کہ جو ان کے ہزاروں کی تعداد میں انجینئرز یہاں کام کر رہے ہیں ان کو لائف سیکیورٹی, ان کو پروٹیکشن ہوگی, تو پھر وہ کام کریں گے اور آپ کو جاب اپرچونٹیز بھی بڑھیں گے. آپ نے ٹیررزم کی بات کی, اسی کو فالو کریں. ٹیررزم کی بات, وہ بار بار ٹیررزم پہ آپ نے کہا کہ آپ نے ٹیررزم پہ کہا کہ لا جو ہے وہ اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. تو 3 سال سے آپ ہیں, آپ کہہ رہے ہیں دہشت گرد چھوٹ جاتے ہیں اور چھوٹ جاتے ہیں, تو لا کو کب تبدیل کریں گے؟ آپ نے کنفیوز کر دیا. جو کل میں نے وضاحت کی وہ صرف یہ کی کہ فورن میڈیا میں آیا ہے کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ ہیومن رائٹ وائلیشنز میں انوالوڈ ہیں. تو میں نے ڈسپیل کیا کہ نہیں ہے وہ, اس لیے وہ تو انسسٹ کر رہے ہیں اور ہم بھی انسسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ جو لاز ہیں ان کو بہتر کیا جائے, اسٹرنجنٹ ہونے چاہیے تاکہ ان کو ریلیف نہ ملے. جی السلام علیکم. Assalamu alaikum. My name is Marwa and I'm from Islamabad. My question is to Prime Minister. Assalamu alaikum, Prime Minister. Walaikum salam. The education standard is pathetic in governmental schools and fees in private schools is beyond common man's reach. And then how can we students progress without educating the doubts